बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी सारी मालूमात, बुशरा बीबी के कमरे में खुफिया कैमरे, अली अमीन गंडापुर की शामत, तमाम शिकायतें और वजारत आला मुसलसल अब किसी भी वक्त चली जाएगी, ये आपको बता दें। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती रखवाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। ये भी मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बहुत जो है ना ये आगे चला गया। फिर जो तोशा खाना है जहाँ पे ये सरकारी जो तहाइफ रियासती सरबराहों को मिलते हैं, वो मार्च 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक जिन लोगों को तहाइफ मिले, उन लोगों की भी एक फहरिस्त जो है वो जारी की गई है। उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी और अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे दें कि जो बुशरा बीबी रिहा होकर, ज़मानत पर रिहा होकर जब खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस में मुकीम थी, तो जहाँ पर वो मुकीम थी एनेक्सी में, तो उनके वहाँ पर जाने से पहले ही अली अमीन गंडापुर ने, वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने उनकी एनेक्सी में खुफिया कैमरे लगा दिए थे, जो कि उनके बेडरूम में भी थे। आप ये अंदाज़ा कर लें ये कितना खौफ था कि वो किन से मिलती हैं, क्या करती हैं, उनके अमूर क्या हैं, मुवक्किल आते हैं नहीं आते। ये गंडापुर जनाब सारा ये जानने के लिए उन्होंने खुफिया कैमरे, उनकी जो एनेक्सी, उनका जो ड्राइंग रूम, उनका इवन के डाइनिंग, ठीक है, और बेडरूम तक में खुफिया कैमरे लगाए हुए थे। और ये बात पीटीआई के एक इंतहाई ज़िम्मेदार एमएनए ने भी बताई और ख़ुद बुशरा बीबी ने भी इमरान खान को बताई, और इमरान खान ने इसका शिकवा बाकायदा तौर पे सख्त गुस्से में अली अमीन गंडापुर से भी किया कि मेरी बेगम, मेरी अहलिया आपके पास मेहमान थी और तुमने जो है वो ये मेहमान नवाजी की कि उसकी हरकत व सकलात पर नज़र रखने के लिए आपने वहाँ पे खुफिया कैमरे लगाए। तो आगे से अली अमीन गंडापुर ने कहा ये मैंने सिक्योरिटी मकसद के लिए लगाए थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है जी आपकी बेगम है, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। तो इमरान खान ने कहा कि बेडरूम में कौन सी सिक्योरिटी होती है, बेडरूम में किसने आना था, वहाँ पे ऐसी कौन सी सिक्योरिटी होती है कि आपको वहाँ पर भी जो है वो ये कैमरे लगाने पड़े। लेकिन वो अंदर का खौफ था उसका, गंडापुर का, तो इसी वजह से उसने वो कैमरे वहाँ पे लगाए हुए थे। आप ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि इन लोगों को आपस में ही एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। इसी वजह से जो राजा साहब ने कल कहा था, इस वक्त वजारत आला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की जेब में है। जिस दिन वो उसने दिया गया इस्तीफ़ा निकाला कि जाओ, तो उस दिन वो फारग है और ये अब बंदे की तलाश जारी है। ये एकदम आपको खबर मिलेगी, बंदे की तलाश जो है वो आपको जारी है। और दूसरा अब वार होने वाला है बैरिस्टर गौहर पे, ये भी आपको बता दें। बैरिस्टर गौहर भी अब ज़्यादा अरसा पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। पार्टी चेयरमैन के लिए भी नए नाम जो हैं वो अब सामने आएंगे और उसके ऊपर भी गौर खौज शुरू हो गया है। और जिस तरह आलिया हमज़ा को लगाया है पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइज़र, एक दबंग खातून को, कि वो अब वर्कर्स से मिल रही हैं, बातें कर रही, मुलाकातें कर रही हैं, तो इसी तरह का वो चाह रहे हैं कि लगाएं चेयरमैन भी पार्टी का जो कि दबंग हो। क्योंकि अभी ये जो फरवरी आ रहा है, तो उसके बाद तो अगर तो फरवरी में ये फिर नई डेट्स दे रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएगा, जिसके कि कोई इम्कानात नहीं है। और ये आजकल जो इस्टेब्लिशमेंट के जो शेख रशीद है आजकल, वो हैं फैसल वाडा, उन्होंने कहा जी 7-8 माह तक तो कोई इम्कान नहीं है इमरान खान के बाहर आने का, ये वो तारीख दे रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें जो सज़ा हुई है, ये भी इस्लामाबाद, ये जो हाई कोर्ट में भी अगर चैलेंज हो गई तो ये उसमें भी ये बरकरार रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें जो है वो शवाहिद जो है वो मौजूद हैं। तो ये भी उन्होंने एक बड़ा जो है वो इंकशाफ जो है वो कर दिया। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात इतने सीधे नहीं हैं, आसान नहीं हैं।
اور نہ ہی خان کے لیے فوری طور پر کوئی آسانیاں. اسی وجہ سے 8 فروری کو یہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور 12-13 فروری کو ترک صدر جو ہے رجب طیب ایردوان وہ پاکستان آ رہے ہیں. جیسے کوئی اہم شخصیت پاکستان آتی ہے یہ جناب جلسے جلوس کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو عزائم ہے وہ کیا ہے، عزائم کیا ہیں. اب دوسرا بڑا جو اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے وہ ہے جی کہ جو 11 فروری کو ایک جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہ وہ 8 ججز مقرر کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں. یہاں پہ ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 ہو سکتی ہے. اس وقت 17 ہے تو اس کو 34 تک بڑھایا جا سکتا ہے. تو پہلے مرحلے میں مختلف ہائی کورٹ سے وہ 8 ججز لانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ 5 ہائی کورٹ سے، 4 صوبوں کے ہائی کورٹ سے، 5 اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس میں جو قابل ججز ہیں تو ان کا انہوں نے 5 سینئر جو ججز ہیں، ہر ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز، ان کے ناموں پہ غور ہوگا اور ان میں سے پھر جو ہے وہ 8 جو ہے وہ لائے جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس کو رکوانے کے لیے جناب باقاعدہ مہم شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور یہ درخواست جناب وہ دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اب ایک عام تاثر بن گیا ہے کہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے بعد ججز آزاد نہیں ہیں اور اس کے بعد جو ججز آئیں گے وہ سپریم کورٹ کے ججز بنے یا ہائی کورٹ کے، وہ آزاد ججز نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ جو ہے اس کا اجلاس مؤخر کیا جائے، اس کو جو ہے وہ روکا جائے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس ساری صورتحال کا کہ یہ چیزیں بھی چل رہی ہے کہ اس پہ بھی اب دیکھیں. لیکن کیونکہ 11 فروری کو اجلاس اسلام آباد میں بلایا گیا ہے اس میں سفارشات پیش آئیں گی اور ظاہر ہے اب اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا کیا جوڈیشل کونسل کو یا جوڈیشل کمیشن کو کسی ہائی عدالت کے حکم پہ جو ججز کی تقرری کے لیے اجلاس ہے وہ اجلاس کرنے سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا. یہ بڑا ایک اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اب صورتحال کلیئر جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. باقی جی جو سرکاری توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے، جو سرکار کے لوگوں کو تحائف ملتے ہیں مختلف ریاستی سربراہوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، نواز شریف، شہباز شریف، پرویز مشرف ہو، رفیق تارڑ، چودھری نثار، گوہر ایوب، یہ ریکارڈ جاری کیا گیا ہے. اسحاق ڈار، خواجہ آصف، سیف الرحمان، چودھری شجاعت، شیخ رشید، تہمینہ دولتانہ، عابدہ حسین، کئی بیوروکریٹس ہیں اور 1997 سے لے کر 2001 تک کا بھی ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے. پھر جناب 2020 سے 2022 تک ہے، پھر جناب 2022 سے 2024 تک ہے. بلاول بھٹو، عارف علوی، انوار الحق کاکڑ، قاضی فائز عیسیٰ، آصفہ بھٹو، سینیٹر طلعہ، طارق فاطمی اور بیشتر جو تھے انہوں نے توشہ خانہ میں انہوں نے اپنا جو جمع وہ کروایا ہے وہ جو ایک ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں جو ان کو تحائف ملے وہ اس میں انہوں نے جمع جو ہے وہ کروائے ہیں. تو یہ بھی ایک تفصیلات جو ان کی کابینہ ڈویژن جو ہے وہ جاری کرتی ہے. اور لیکن جو وزیر اعظم کو تحائف ملے شہباز شریف کو، انہوں نے یہ کیا کہ وہ تحائف وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہوا ہے. تو وہ تحائف جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ رکھ لیے ہیں. تو یہ بھی رکھ دیے ہیں، جو آنے والی شخصیات ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ وزٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو باقی جی وہ نئے ڈی جی ایف آئی اے کی تقرری کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو ہے وہ مختلف ناموں پہ غور و خوض شروع کر دیا اور آئندہ ہفتے اس حوالے سے جو ہے وہ تقرری ہو جائے گی. اور اس میں آپ کو بتا دوں اس دوڑ میں جو شامل ہیں آئی جی پنجاب بھی ہیں، ڈاکٹر عثمان انور ہے، اے ڈی خواجہ ہے، اس وقت سیکرٹری انسانی حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سلمان چودھری ہیں اور ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں سلمان چودھری کے. سلمان چودھری وہ ہیں اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہے جنہوں نے یونان کشتی جو حادثہ ہے اس کی تحقیقات کی تھی اور اس کی تحقیقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ جناب کون کون اس کا ذمہ دار ہے. ایف آئی اے کے افسران ہیں کہ وہ ملوث تھے، کس طرح ملوث تھے اور کس کی نااہلی تھی وہ بتایا تھا. پھر راجہ رفعت مختار اس وقت آئی جی موٹر ویز ہے اور ان کا نام بھی شامل ہے، اور جان محمد جو کہ اس وقت جن کو اضافی چارج دیا گیا، ایڈیشنل ڈی جی ہیں ایف آئی اے کے لیکن ان کو اضافی چارج دیا گیا. یہ نام ہے. کابینہ نے منظوری دے دی لیکن کابینہ سے پہلے وزیر اعظم جو ہے ان کی تقرری کا فیصلہ کریں گے اور جب وزیر اعظم اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ کابینہ سے اس کی جو ہے وہ منظوری
جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے، اور جو ہے وہ اپنی بیگم کو، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اہلیہ کو دوبارہ جیل پہنچانے میں بھی مرکزی کردار علی امین گنڈا پور کا ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو استعفیٰ ہے وہ انہوں نے ان سے لے لیا تھا، وہ اب خان صاحب کی جیب میں ہے۔ جیسے ہی اب کوئی بندہ فائنل ہوگا جس کے اوپر پارٹی اعتبار کرے گی، ملاقاتیں تو عمران خان کر ہی رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور کا جو ہے وہ اب سیاسی سفر بطور وزیر اعلیٰ وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ منتج ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ الزامات اب بیڈ گورننس کے بھی ہیں، کرپشن کے بھی ہیں، اور پھر اراکین جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ شکایات کی، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی کچا چٹھا جو کھولا ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کی تلاش میں ان دنوں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نیوز ٹو یو دیکھتے رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔